السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے قتل کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا منگل کے دن کے بارے میں۔ اسی ویڈیو کے آخر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منگل کے دن 7 آدمیوں کو قتل کیا گیا ہے، یعنی 7 شخصیات کو قتل کیا گیا ہے۔ قتل نہیں بلکہ شہید کہا جائے گا، شہید کیا گیا ہے، کیونکہ کافر کے ہاتھوں سے جو ایمان والے قتل کیے جاتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، تو انہیں شہید کہا جائے گا۔ ان شہیدوں میں سے ایک شہید حضرت جرجیس علیہ السلام ہیں، جن کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آج حاضر ہوا ہوں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام درد پانا بادشاہ جو بت پرست تھا کے زمانے میں گزرے ہیں۔ اس بادشاہ نے ایک دن ایک تخت قائم کیا اور اس پر بتوں کو رکھا اور ان کو جواہرات اور موتیوں سے آراستہ کیا اور کستوری اور کافور سے خوشبودار کیا اور تخت کے سامنے آگ جلائی۔ جو شخص اس کے بت کو سجدہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور جو سجدہ کرنے سے انکار کرتا اسے آگ میں پھینک دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس بادشاہ کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دی اور فرمایا، بادشاہ تو کیوں ایسے بتوں کی پرستش کرتا ہے جو نہ کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جب سے میں نے بتوں کی عبادت شروع کی ہے تو مال و دولت اور دیگر نعمتوں سے مالا مال ہو گیا ہوں، مگر تیرے رب کی عبادت سے مجھے کوئی نعمت نہیں ملی ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور جلد زائل ہو جاتی ہیں، اور جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، اور اس مسئلے پر کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ آخرکار بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا اور حکم دیا کہ سرسوں اور سرکہ کو کھولایا جائے اور پھر اس کو حضرت جرجیس علیہ السلام کے بدن پر انیل دیا جائے، اور لوہے کی قینچیوں سے ان کے بدن سے گوشت ایسے کھینچ لو کہ سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہ رہے۔ چنانچہ ظالموں نے یہ سب کچھ کیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ آپ کو بہتر صورت پر زندہ فرما دیا، تو آپ نے بلند آواز سے بادشاہ کو فرمایا، اے کافر، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ بادشاہ غصے میں آیا اور حکم دیا کہ لوہے کے 6 کیل لاؤ۔ وہ لائے گئے تو آپ کے ہاتھوں میں 2 کیل اور 2 پاؤں میں اور 1 سر میں اور 1 جگر پر ٹھونک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے یہ سب کیل آپ کے اعضاء سے نکال دیے، اور آپ نے زندہ کھڑے ہو کر فرمایا، اے کافر، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس کے نیچے آگ جلائی اور حضرت جرجیس علیہ السلام کو دیگ میں ڈال دیا تاکہ وہ کباب ہو کر مر جائیں، مگر قادر مطلق نے دیگ کے ساتھ ایک ٹھنڈا چشمہ جاری فرما دیا جس کی وجہ سے آپ کی کسی بال کو تکلیف نہ پہنچی۔ اس کے بعد بھی ظالم نے آپ کو طرح طرح کے عذاب دیے۔ بعض نے 70 کی تعداد بتائی ہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو ظالم حکمران نے 100 قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، مگر قدرت الہی سے آپ محفوظ رہے۔ سامعین اکرام، آگے کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو آپ میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں
اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کافر بادشاہ نے 100 قسم کے عذاب میں آپ کو مبتلا کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ و مامون رہے۔ آخر ظالم حکمران تنگ ہو کر کہنے لگا، جرجیس اگر ایک بات میری مان لو تو میں تیرے ہر حکم کی اطاعت کروں گا، صرف اتنی بات ہے کہ آپ میرے بت کے سامنے صرف ایک ہی دفعہ جھک جاؤ تو میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کافر نے سمجھا کہ شاید میری بات قبول کر لی گئی ہے۔ ظالم بادشاہ نے کہا، جرجیس میں نے تجھے بے شمار تکلیفیں دی اور طرح طرح کے عذاب دیے، آج میرے ساتھ محل میں چلو تاکہ رات آرام سے بسر کرو۔ آپ شاہی محل میں تشریف لے گئے، مگر ساری رات نماز اور تلاوت زبور میں مشغول رہے۔ بادشاہ کی عورت آپ کی قرأت سن کر بہت متاثر ہوئی اور رونے لگ گئی، آخرکار مسلمان ہوئی۔ جب حضرت جرجیس علیہ السلام شاہی محل سے رخصت ہونے لگے تو بادشاہ نے آپ کو سجدہ بت کی پھر دعوت دی، مگر آپ نے قبول نہ فرمائی۔ تو ظالم نے ایک بوڑھیا جس کا بچہ گونگا بہرا تھا اسے گھر میں آپ کو بند کرا دیا، اور انہوں نے کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ بڑھیا کے گھر میں ایک بیری کا خشک درخت تھا جو آپ کی دعا کی برکت سے سرسبز ہو گیا اور اس پر عمدہ پھل لگ گیا۔ جب بڑھیا نے بیری کو دیکھا تو اسلام لے آئی اور حضرت جرجیس علیہ السلام سے اپنے بیمار بچے کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی، بچہ صحت مند ہو گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بت خانے میں جاؤ اور ان بتوں کو کہو کہ تمہیں حضرت جرجیس علیہ السلام بلاتے ہیں۔ نوجوان بت خانے میں گیا جہاں 70 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کو حضرت جرجیس علیہ السلام کا پیغام دیا۔ اب کیا تھا کہ قدرت الہی سے تمام بت اپنے سروں پر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین نے ان سب بتوں کو اپنے اندر دھنسا دیا۔ جب بادشاہ کی بیگم نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے محل پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا، یا اہل البلدتی ارحموا انفسکم واسلموا، اے شہر کے باشندوں اپنے آپ پر رحم کرو اور اسلام قبول کر لو۔ بادشاہ نے اپنی عورت سے کہا کہ میں 70 سال سے بے شمار معجزات دیکھ رہا ہوں مگر اسلام قبول نہیں کیا، تو نے صرف ایک معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اسلام نہ لانا تیری بدبختی ہے اور میرا اسلام لانا میرے لیے سعادت مندی ہے۔ ظالم بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر جرجیس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہی 70 سال سے کفار نابکار کی طرف سے مصائب جھیل رہا ہوں اور اب طاقت جواب دے گئی ہے، لہٰذا مجھے شہادت نصیب فرما اور ان ظالموں پر سخت عذاب نازل فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، ظالموں نے تلواریں کھینچ لی اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے ان سب ظالموں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سارا واقعہ منگل کے روز پیش آیا۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم۔